السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک لفظ جو ہمارے یہاں بہت عام ہے اور استعمال کے لحاظ سے لوگ الگ الگ موقعوں پر اسے استعمال کرتے ہیں، اور خاص طور سے عام لوگ جو اسے استعمال کرتے ہیں اسے کسی کی تنقیص بیان کرنے کے لیے اور تعریض بیان کرنے کے لیے، اس پر اشکال کرنے کے لیے، انگلی اٹھانے کے لیے اس لفظ کا عموماً استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک لفظ ہے تنقید۔ تنقید لفظ کہاں سے نکلا ہے اس بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ تنقید لفظ نقد سے نکلا ہے۔ نقد کے معنی ہے سکہ، اور اس سکوں کو پہلے زمانے میں سکوں کو پرکھنے کے لیے جو عمل تھا، اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا تھا، اس کے لیے لوگ تنقید کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ نقد ینقد تنقیدا، یعنی پرکھنا، کھرا ہے یا کھوٹا ہے، صحیح ہے یا درست ہے یا غلط ہے، اس معنی میں لوگ استعمال کرتے تھے۔ بعد میں اسے ادباء شعراء کے کلام کو اصول کی کسوٹی پر پرکھنے کے لیے استعمال کیا جانے لگا، لیکن ابتدا تو اس کی سکوں کی چھان بین کرنے کے لیے اور یہ کھوجنے کے لیے کہ تحقیق کرنے کے لیے کہ کیا یہ سکہ کھڑا ہے یا کھوٹا ہے، اس کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے اس لفظ کی ابتدا ہوئی، یعنی اس کا استعمال شروع ہوا۔ بعد میں لوگ پھر اس کو ہر وہ کلام یا ہر وہ کاوشات یا لوگوں کی چیزیں تخلیق، اس کو بنائی ہوئی جو کسوٹی ہے، اس کسوٹی پر پرکھنے کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا جانے لگا۔ مثلاً کوئی ادبی کلام ہے تو اسے ایک نقاد، ایک ناقد اصول کی کسوٹی پر یہ چیک کرتا ہے، اس کی چھان بین کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، یہ کلام فلاں صاحب کا ہے تو فلاں صاحب نے اس کلام کے اندر کتنا اصول کی پابندی کی ہے اور کتنا اس کے اندر خامی ہے، کمی ہے یا اچھائی ہے، اس کے اندر کلام کی خوبیاں کیا ہے، اس کے اندر کمیاں کیا ہیں، اس کے لیے لوگ اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شاعر ہے تو اس کے منظوم کلام کو اس کسوٹی پر جب چیک کریں گے، اصول کی کسوٹی پر نظم کے لیے یا اصناف سخن، جو شاعری کے جو اصناف سخن ہیں، اس کے جو اصول ہیں، ضوابط ہیں، یا اس کی جو نازکی ہے، اس کے جو دوسرے دیگر تمام پہلو ہیں، ان پہلو پر ایک نقاد، ایک ناقد اس کلام کو کی تنقید کرتا ہے، یعنی اس کی چھان پٹک کرتا ہے اور اس کو چیک کرتا ہے کہ کیا کلام اصول کے موافق ہے یا نہیں، اچھا اس کلام کے اندر کیا خوبیاں ہیں اور کیا کمی ہے، اس کو واضح کرتا ہے۔ تو یہ کہا جائے کہ بعد میں تنقید کا لفظ جو ہے کسی بھی انسانی تخلیق کو اس کے لیے جو اصول بنایا گیا ہے، اس اصول پر پرکھنے کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ اور لیکن موجودہ زمانے میں عموماً تنقید جو استعمال ہوتا ہے کسی پر
اشکال کرنے کے لیے اور کسی کی تنقیص بیان کرنے کے لیے اس کی کمی کوتاہی اور اس پر طنز و تعریض کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ لفظ اپنے پیدائش کے لحاظ سے اور استعمال کے لحاظ سے، تاریخی لحاظ سے اس معنی میں کبھی استعمال نہیں ہوا۔ تنقید بہت عمدہ لفظ ہے اور یہ کہا جائے کہ منصفانہ اس کا طریقہ کار ہے کہ ایک ناقد بالکل جس کلام کو کی چھان پھٹک کر رہا ہے، جانچ پڑتال کر رہا ہے، اس کو بہت منصفانہ طریقے سے بالکل غیر جانبدار ہو کر اصول کی کسوٹی پر چیک کرتا ہے اور پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی پیش کر دیتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس لفظ کو عام لوگوں نے اور خواص نے بھی اس طرف سے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور عموماً آپ سنتے ہوں گے کہ فلاں نے فلاں پر تنقید کیا۔ تنقید کا تعلق ذات سے نہیں، تنقید کا تعلق صاحب کلام سے نہیں، کلام سے ہے۔ اس کے کسی بھی ذات کے حرکات و سکنات یا پھر اس کے اوصاف، اس کے جو خوبی ہے یا خامی ہے، اس کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اس کے کلام کی، اس کے کاوشات کی جو خوبی یا خامی ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے یہ لفظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن لوگ اس کو عموماً تنقیص کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ تنقیص ایک الگ چیز ہے جس میں کسی شخص کی کمی کو اجاگر کیا جاتا ہے، اس کے محاسن کو، اس کی خوبیوں کو سائٹ کر کے اس کی جو برائیاں ہیں اس کو پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یعنی کسی کو نیچا دکھانا اور کمتر دکھانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو تنقید بولا جاتا ہے۔ لیکن اب تنقید بمعنی تنقیص ہو گیا ہے۔ لوگ تنقیص کی جگہ پر تنقید کہتے ہیں، فلاں نے فلاں کی تنقید کی۔ تو یہ کسی کو اختیار نہیں ہے اور نہ یہ لفظ اس معنی کے لیے کبھی استعمال ہوا ہے کہ کسی کی ذاتیات پر کے بارے میں جو بیان کیا جائے اس کو تنقید کہا جائے، بلکہ تنقید ہمیشہ سے جو اشخاص رہے ہیں یا جو ذات ہے اس سے جو کلام صادر ہوئے ہیں یا اس کی جو کاوشیں ہیں، کوئی مثلاً آرٹسٹ ہے، کوئی شاعر ہے، کوئی ادیب ہے، کوئی تاریخ داں ہے، کوئی محدث ہے، کوئی مفسر ہے، کوئی اور کام کرتا ہے، اس کی کاوشیں ہیں، اس کو لوگوں نے سراہا ہے، تو اس کاوش کو اس ڈپارٹمنٹ میں، اس شعبے میں، جس شعبے کو چیک کیا جا رہا ہے، جس شعبے پر آدمی اس کی کاوش کی جانچ پڑتال کر رہا ہے، تو اس جانچ پڑتال کو ہی تنقید کہا گیا ہے۔ اگر کوئی آرٹسٹ ہے، کوئی اور اس آرٹسٹ کی جو کاوش ہے، اس کے جو بنائے ہوئے اصول ہیں اس کے مطابق اگر کوئی چھان پٹک کرے گا اور اس کی جانچ پڑتال کرے گا تو کہا جائے گا کہ یہ تنقید ہے۔ ایک تنقید نگار کے لیے، ایک نقاد کے لیے، ایک ناقد کے لیے ضروری ہے کہ جس شخص کے کلام پر وہ تبصرہ کر رہا ہے، تنقید کر رہا ہے، تو پہلے تو اپنے آپ کو غیر جانبدار بننا پڑے گا۔ متعصبانہ ذہن کے ساتھ اگر اس کی چھان پھٹک کرے گا اس کے کلام کی تو پھر وہ تنقیص ہو جائے گی، تنقید نہیں ہوگا۔ تنقید کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے ہی اپنے ذہن کو بالکل یکسو کر کے غیر جانبدار اور منصف بن کر اس کے کلام کی جانچ پڑتال کرے کہ کیا اصول کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور جہاں جہاں جو خوبی ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے، جہاں خامی ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے، اور اس کی خوبی کو بھی سراہے، اور اس کی جو خامی ہے اس کی بھی
کوئی تعویل ہے تو تعویل کرے، یا اس کے بارے میں کوئی کیا ہوتے ہیں کہ لفظی یا تاریخی کوئی پہلو نکلتا ہے تو اس پہلو کو واضح کرے۔ تو تنقید کا بالکل مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہم کسی کی تنقید کریں یا کسی کو کمتر ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ اور نقاد اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، اور نقاد یا ناقد کہا ہی جاتا ہے ایسے ارباب علم کو جو تمام علوم و فنون میں جو الگ الگ شعبہ جات ہیں، الگ الگ علوم و فنون ہیں، ان علوم و فنون میں جس فن میں اس کو مہارت ہوتی، اس فن کے صاحب فن کی جو کاوش ہے اس کو اس کے بنائے ہوئے جو اصول و ضوابط ہیں اس کی تنقید کی کسوٹی پر اس کو پرکھے۔ یہ اصل تنقید کے معنی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ لوگ اس لفظ کی گہرائی اور اس کے جو ٹیکنیکل پوائنٹ ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کا غلط استعمال نہیں کریں گے۔